الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کو یاد کیوں کیا جائے؟ میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو، جنات کو، اپنی بندگی، اپنی عبادت، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، جس کی وجہ سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب انسان بندگی پر آتا ہے تو یہ 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں تر و تازہ رہتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اور یہی میرا اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ میں اور آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، یہی مقصود ہے۔ اور انسان جب اللہ کی پہچان سیکھتا ہے، اللہ اس کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، پر یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ غفلت میں وقت گزاریں، یہ دل دماغ سے اللہ 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 کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی، پاکی بڑائی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال سے یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت والے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہا ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، پھر ایسا بندہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب ہم ناشکری پر آتے ہیں پھر کیا نقصان ہوتا ہے کہ اللہ اس نعمتوں سے برکتیں اٹھا دیتا ہے، اللہ اس نعمتوں سے مجھے اور آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت ہم اپنے رب کو یاد کریں، اس کی پاکی کو بیان کریں، اس کی بڑائی کو بیان کریں، اور ہر وقت شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں۔ اب ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے کچھ دیا نہیں، میں کیا شکر ادا کروں؟ میں نے اور آپ نے جو پیمانہ بنایا ہے شکر ادا کرنے کا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مال دے گا تو شکر ادا کریں گے۔ جس کے پاس مال ہے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے دیا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، ناشکری پہ چلا جاتا ہے۔ محترم ساتھیوں، انسان کو اللہ کچھ بھی نہ دے، اس کو جو صحیح سلامت یہ وجود دیا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے یا جن کی آنکھوں کی بینائی ہے نہیں، پیدائشی یا بعد میں ضائع ہو گئی، ان سے جا کر پوچھے کہ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ مال کا مل جانا، مسائل کا حل ہو جانا، ایک شخص کو پوری کائنات کے خزانے اللہ دے اور اس سے آنکھوں کی نعمت چھین لے، اور پھر جب وہ اپنے علاج اور معالجے پہ لگا رہے، پھر جب اس کو یقینی طور پہ خبر ملے، یقینی خبر کہ یہ سارے خزانے مجھے دے دو آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، تو وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کیوں؟ خزانے تو ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا، تسکین حاصل نہیں کر پا رہا کہ میرے پاس کیا ہے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں آسمان کو، کبھی دھوپ آتی ہے، کبھی چھاؤ آتی ہے، کبھی بادل آ رہے ہوتے ہیں، کبھی بارش جیسا موسم میں بنتا ہے، کیسے لطف اندوز ہوتے ہیں دیکھ کر۔ جس بیچارے کی آنکھ نہیں، محروم ہے کہ نہیں دیکھنے سے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیفیت ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا خوبصورتی ہے۔ میں اور آپ پھولوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، چرند پرند کو دیکھتے ہیں، طرح طرح کے پرندوں کو دیکھتے ہیں، طرح طرح کی آبشاروں کو، نہروں کو، سمندروں کو، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، ہمیں کسی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ جس کی آنکھ نہیں ہے، بتاؤ کتنا محروم شخص ہے وہ۔ تو بتائے اس کو اللہ کچھ نہ دے لیکن آنکھ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس طرح جس کے گردے ٹھیک ہے، گردے، اس کو اب احساس نہیں ہوتا کہ مجھ پر اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے، لیکن جاؤ اسپتالوں کو حال دیکھو، جو بیچارہ ڈائلائسس پہ چل رہا ہوتا ہے، جس کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔
جس کا دل ٹھیک ہے، پمپنگ ٹھیک کر رہا ہے، دھڑکن صحیح کام کر رہی ہے، خون کو پورے جسم میں سپلائی کر رہے، اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے. لیکن جاؤ اسپتالوں میں دیکھیں جس کا دل فیل ہو چکا، جس کے وال بند ہو چکے ہیں، ان کا کیا عالم ہے. وہ دنیا کے سارے خزانے لٹانے کے لیے تیار ہیں کہ بس ہمیں صحت مل جائے. تو یہ مال بہت بڑی چیز نہیں ہے. انسان کو اللہ نے یہ 5-6 فٹ کا جو وجود دیا ہے، اسی میں غور کر کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب ہم اس نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو نوازنا شروع کرے گا. مجھ پر اور آپ نے جیسے موجودہ اپنے ملک کے، دنیا کے حالات چل رہے ہیں، فلسطین کا کیا حال، مسلمانوں کا پوری دنیا میں کیا حال. میں اور آپ خوش نصیب ہیں، آزاد ریاست کے اندر ہم ہیں، آزاد پاکستان کے اندر ہے. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. جن ریاستوں میں لوگ کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے، مشکلات ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ آزاد ریاست کی کیا قیمت ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. مجھ پر اور آپ پر اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، لا الہ الا اللہ کے ترانے پر، ذکر پر اللہ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. وہ کہتا ہے نا کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب جو بھارت کے ساتھ کشیدگی چل رہی ہے، کہنے والے کہتے تھے نا کہ فوج تو لڑ نہیں سکتی، فوج تو مال بنا رہی ہے، یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. آج دیکھو نا اسی فوج پر ناز آتا ہے کہ نہیں آتا، کہ دشمن کے ساتھ کیا کیا ایسے چال چلی، ایسے حکمت عملی اپنائی کہ دشمن پریشان، پوری دنیا کے ملک پریشان. کہ جس کو ہم بھکاری سمجھتے ہیں، لوگ کہتے تھے نا کہ لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو ڈیلر بن چکے ہیں. آج دیکھو اللہ نے ان سے کیسے کام لیا. آج پوری دنیا کہہ رہی کہ پاکستان کے جو پائلٹ ہیں، کنگ آف دا اسکائی، یعنی آسمان کے بادشاہ، پاک فضائیوں کو قرار دیا آج لوگوں نے کہ پاکستان کے پائلٹ یہ آسمان کے بادشاہ ہی ہیں. جن کو اپنے اپنے جہازوں پر، پائلٹوں پر، فوج پر ناز تھا، آج اللہ نے ان کے غروق کو خاک میں ملا دیا. بھارت دم کیا دے رہا تھا نا، ابھی تک ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، صرف اپنا دفاع کرتے رہے. اور جب کارروائی کی تو بزدل ہو کر نہیں، شیر ہو کر بتایا کہ جب ہم کریں گے تو پھر ہمیں ہماری میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا کی میڈیا بتائے گی. ہم نہیں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا. آج پوری دنیا کی میڈیا بتا رہی ہے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کارروائی کیسے کی؟ فجر کی نماز کے بعد کارروائی کی، شیروں کی طرح. یہ بزدلوں کی طرح نہیں کہ رات کو کارروائی کی. تو ایسے ملک پر فخر کرنا چاہیے، ایسے فوج پر. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جو دن رات بیوی بچوں کو چھوڑ کر پوری سرحدوں کا حفاظت کر رہے ہوتے، پھیرا دے رہے ہوتے. وہ خود تو اپنی جان پر کھل کے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک فوجی شہید ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کو بچا دیتا ہے. وہ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. یہ ہمارا جو ملک بنا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اسی میں پوری کائنات کا راز ہے. لا الہ الا اللہ میں اسی میں چھپی ہوئی اللہ کی معرفت ہے، اسی میں آسمانوں اور زمینوں کے راز ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، 1000 سال زندہ رہے اور جس کا انتقال ہو جائے، اس سے کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ لا الہ الا اللہ کی پاور ہے. جنگ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ تعداد سے نہیں لڑی جاتی، جنگ ایمان سے لڑی جاتی ہے.
کلمے کی طاقت سے لڑی جاتی ہے. بدر میں 313 تھے, قوت کے حساب سے کمزور, کچھ تلواریں ہیں کچھ نہیں, کچھ ٹوٹی ہوئی تلواریں, ہاتھ میں لکڑیاں ہیں, ڈنڈے ہیں, 1000 مسلح فوج سامنے آئی ہے. تو یہ تعداد سے نہیں لڑی جاتی, ایمان کے بلبوتے پہ جنگ لڑی جاتی ہے, اسلام اور کفر کے درمیان. ہم ناز نہ کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہماری مدد کی. اللہ ہماری مدد نہ کرے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی چیز نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے, ساری معرفت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تمام نبیوں کو اللہ نے یہی کلمہ دیا, لا الہ الا اللہ پڑھو. ایک ولی کو جب ولایت ملتی ہے وہ بھی اس کلمے کی برکت سے ملتی ہے کہ اس کلمے کے اندر معرفت ہے. جتنے سلاسل میں اذکار ذکر کیا جاتا ہے اسی لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ حروف صوامت کیسے پاورفل عمل ہوتا ہے. حروف صوامت کا راز بھی لا الہ الا اللہ ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کبھی میں اور آپ غور کریں, اپنے ملک پاکستان کے نقشے کو دیکھیں کہ جو ملک پاکستان کا نقشہ ہے یہ محمد بنتا ہے. ہمارے حضرت صاحب نے تو خانقاہ میں لکھ کر بھی بتایا تھا, لگا ہوا بھی تھا, یہ محمد بنتا ہے. اور ایک اور راز کی بات, پاکستان کا کنٹری کوڈ کیا ہے؟ 92. کیا ہے؟ 92 کنٹری کوڈ ہے کہ نہیں؟ انڈیا کا 91, افغانستان کا 93, پاکستان کا 92 کنٹری کوڈ. اب یہ 92 کیا ہے؟ حروف ابجد سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد ہے محمد کے. میم کا عدد 40, ہاں کا عدد 8, کتنے ہو گئے؟ 48. پھر میم کا عدد 40, کتنے ہو گئے؟ 88. پھر دال کا عدد 4, کتنے ہو گئے؟ 92. پاکستان کا کنٹری کوڈ کیا ہے؟ آپ بولو. اللہ اور محمد, لا الہ الا اللہ. اس ملک کو کسی کا باپ نقصان نہیں دے سکتا, یہ یاد رکھو. یہ ملنگوں سے اللہ نے اس کو بنوایا ہے. یہ کوئی بھیک خیرات میں نہیں ملا. میرے محترم ساتھیوں, ہم اپنے ملک کی قدر کریں. لا الہ الا اللہ. پاکستان کا کنٹری کوڈ 92. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عدد 92. ہائے اللہ, یہ راز اور رموز ہوتی ہیں, ہم نے اپنے شیخ سے سیکھا. جیسے اسلامی مہینے ہوتے ہیں نا, اب اللہ کے نام کے کتنے عدد ہیں؟ 66, 66. کتنے؟ الف کا عدد 1, لام کا عدد 30, پھر لام کا عدد 30, 30 اور 30 60, اور 61, اور ہا کا عدد 5, کتنے ہو گئے؟ 66. اللہ کے نام کا عدد کیا ہے؟ 66. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا محمد کا کیا عدد ہے؟ 92. اب دیکھو, اسلامی مہینہ آتا ہے 30 کا یا 29 کا ہوتا ہے؟ نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے. 30 29 30 29. اب جب 30 کا مہینہ ہے 30, اس کی اکائی نکالو, 3 بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ 3 بنتا ہے. اور اللہ کے نام کا عدد کیا ہے؟ 66. 6 اور 6 12, 2 اور 1 جمع کرو, اکائی کیا نکلی؟ 3 نکلی. اب بتاؤ, 30 اور 3 اللہ. اور محمد کا عدد کیا ہے؟ 92. اکائی نکالو, 9 2 11, 1 اور 1 2, اکائی کیا نکلی؟ 2. اب جب مہینہ 29 کا ہے پھر 2 9, 9 اور 2 11, 11 کی 1 اور 1 کو جمع کرو, اکائی کیا بنی؟ 2. اور آپ علیہ السلام کے نام کی اکائی کیا بنی؟ 2. اللہ محمد 29 30, یہ مہینہ بھی چل رہا ہوتا ہے. ایک مہینہ اللہ کے نام کے عدد کا, ایک مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے عدد کا.
یہ اسرار ہوتے ہیں، راز و رموز ہوتے ہیں. یہ ملک اللہ نے درویشوں کے ہاتھ سے بنایا. کس کے ہاتھ سے؟ اشرف علی تھانوی دیوبند پیچھے کھڑا تھا، اللہ والے تھے پیچھے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بھی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مرید تھا، ان کا صحبت یافتہ تھا. انگریز نے کیا کہا؟ ہم ایسے لوگ پیدا کریں گے، ایسے لوگ بنائیں گے کہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوں گے، اندر سے انگلستانی ہوگی. اس کے مقابلے میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا نعرہ تھا؟ ہم ایسے لوگ بنائیں گے ظاہری طور پہ انگلستانی ہوں گے، اندر سے پکے محمدی ہوں گے. اسی نعرے کو دیکھ کر قائد اعظم کو تیار کیا گیا تھا. اشرف علی تھانوی کا مرید تھا. جب سامنے آیا، پاکستان آزاد کرنے کے لیے اللہ نے ذریعہ اسی کو بنایا نا، لیکن پیچھے اکابر تھے. جب وہ کوئی برطانیہ میں کیس لڑتا، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط بھیجتا، رہنمائی لیتا، حضرت اب کیا کروں، حضرت اب کیا کروں. ان کے مشورے سے چلتا. یہ جتنی دنیا میں فتوحات ہوتی ہیں، یہ بھی ہر اللہ والوں سے مشورے کر کر کے ان کی توجہات سے ہوتی ہیں. میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اپنے ملک کی قدر کریں. ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ پانی بہت. ہمارے پاس نہری علاقے بھی ہے، دریائی علاقے بھی ہے، سمندری علاقے بھی ہیں، ریگستانی علاقے بھی ہے، پہاڑی علاقے بھی ہے، برف باری کے علاقے بھی ہیں. چاروں موسم پاکستان کے اندر آپ کو ملیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے. دنیا کا وہ پھل دنیا کے پاس نہیں. آپ کے ملک میں آم، کیلا، گنا، کیا کیا چیزیں، اناج دنیا کی نمبر 1. ہم اپنے ملک کی قدر کریں. بجلی ہمارے پاس ہے، ساری چیزیں. یہ تو ایک نظام ہوتا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس. کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ وہ بین الاقوامی سطح پر معاملات کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. ہم اور آپ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ گھر کو چلانا کس طرح ہے. محلے والے باتیں کرتے ہیں کہ اس کے باپ کو دیکھو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے گھر چلانا کس طریقے سے. پھر دباؤ ہوتے ہیں پوری عالمی سطح پر، معاملات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ تبلیغی مراکز پاکستان کے اندر، سب سے زیادہ دنیا کے ٹاپ کے مدرسے پاکستان کے اندر، جس کو پوری دنیا مانتی ہے. سب سے زیادہ علماء پاکستان کے اندر، ہر سال کتنے علماء فارغ التحصیل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ حافظ قرآن پاکستان کے اندر. کون سی کمی ہے؟ یہ اللہ نے اس ملک کو نعمت بنایا ہے. پوری دنیا کے اندر تمام مسلمان ممالک میں 8ویں قوت پاکستان، مسلم ممالک میں. نقشبندی شازی بھی پاکستان کے اندر. ٹینشن کی ضرورت نہیں، اللہ نے نقشبندی شازی کو پیدا اس لیے کیا ہے. پہلے تو چلو دنیا بھر سے کوئی حالات آتے تھے نا کہ دنیا کا کفر جادو کر رہے ہیں پاکستان پہ اداروں پہ. اب نقشبندی شازی کو اللہ نے پیدا کیا، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. وہ جانے جادوگر جانے. پورے پاکستان جیسے ہم اپنا حصار لگاتے ہیں کسی مریض کا لگاتے ہیں، اسی طریقے سے پورے پاکستان کا حصار نقشبندی شازیوں نے لگایا ہے. پورے حصار میں پاکستان کو رکھے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. یہ سلسلے کی کرامات ہیں. پورے پاکستان کو آثار سے سیل پک کیا گیا. سیل پیک پورے پاکستان کا اثر لگے، ہمارے شیخ نے لگایا ہے. یا انڈیا کے جادوگر جتنا حملہ کرنا چاہے کر دے، ابھی کر کے دکھائے نا. نقشبندی شازلی بیٹھے نا. یہ بتاؤں اس کو معمولی نہیں سمجھو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے ہر لکل فن رجال، اللہ نے ہر فن کے لیے اس کے ماہرین کو پیدا کیے. لڑنے کی طاقت، لڑنے کی صلاحیت
لڑنے کے راز اور رموز، اسرار، طور طریقے، جس شعبے سے جس کی وابستگی ہوگی اسی کو اللہ نے سکھایا. جو ڈاکٹر ہے وہ اپنے میڈیکل فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے مریض کا علاج کس طرح کرنا ہے. کوئی بتاؤ کوئی فوجی کر سکتے ہیں مریض کا علاج جب تک وہ ڈاکٹر نہ ہو؟ تو یہ اس نے اپنا شعبہ سنبھالا ہے. جو پورے دن رات سرحد کی حفاظت کرتے وہ اپنے فیلڈ کے اندر ماہر ہے، وہ دن رات اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں. جو لوگ سیاست کر رہے ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ اپنے مہارت کے بنیاد پر سیاست کر رہے ہیں. جو ٹیکنالوجی میں ماہر ہے وہ اپنے طریقے سے ہیں. ہر بندہ اپنے شعبے کا جو ماہر ہے وہ کام کر رہا ہے. تاریخ دیکھو، ٹیکنالوجی کے اندر ماہر کون ہے؟ یہ انگریز، یہودی، عیسائی، انہی کی ایجاد کردہ چیزیں نا. کتنے ماہرین ہیں. اس دفعہ جو پاکستان نے جو وار کیا ہے، جوابی کارروائی کی ہے، ان کے 60، 65، 70% تک کے ان کی پوری بجلی کو اڑا دیا پاکستانی فوج نے. اور کتنی چیک پوسٹیں اڑا دی ان کی. جہاں ان کے میزائل ذخیرہ اندوز تھے، موجود تھے، ان کو بھی اڑا دیا. یہ دیکھو، یہ بھی ماہر کا کام ہے نا. اور سب سے بڑی خبر جو ہمارے لیے ایک نئی خبر ہے، سائبر حملہ بھی کیا پاکستان نے. پاکستان نے ان کے جتنے بھی دفاعی تسریبات تھے، جتنے ان کے ایٹم بم کا ڈیٹا تھا، فوج کا ڈیٹا تھا، وہ سارا پاکستان نے ہیک کر لیا. بتاؤ، ٹیکنالوجی کے اندر بھی اللہ نے ان کو اس ٹائم پہ کتنی فتح دی. یہ دنیا دیکھ کے حیران ہے کہ پاکستان کی فوج نے کیا کام کیا ہمارے ساتھ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہود بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، ہم نے ڈرون چھوڑے. پاکستان نے کتنے ڈرون چھوڑے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان نے جو سائبر حملہ کی اتنا خطرناک کہ ان کے جو ایٹمی تنصیبات، جو ان کے پورا ڈیٹا تھا، ان کے فوج کا ڈیٹا، وہ سارا ہیک کر لیا. سارا کا سارا ادھر آ گیا اور سارا ان کا ڈیٹا اڑا دیا وہاں سے. جب اس حملے کے بعد اب انڈیا کی چیخیں نکل گئی کہ تم، یہ اس کا مطلب مسلمان عمل پسند ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خاموش بیٹھے تو آپ ہمیں کچھ کسی کھاتے بھی نہ ڈالو. دیکھو، کسی جگہ خاموش ہے نا، وہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے، وہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے. شیر جب سویا رہے، جو کچھ کرتے ہو کرو، اس کو تنگ نہیں کرو. جب یہ جاگ گیا نا، پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو اس نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے. محترم ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر شعبہ اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ نے ہر جگہ اپنے ماہرین کو پیدا کیے. لیکن اب میں اپنے شعبے کے حساب سے بات کرتا ہوں کہ یہ ایک فرد کا کام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری قوم، ملت ہوتی ہے، پوری قوم ہوتی ہے. لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، علماء کی دعائیں، مشائخ کی دعائیں، مساجد میں دعائیں کرائی جاتی ہے. جب جا کے اللہ اجتماعی طور پر مدد کرتا ہے. نظام بنتا ہے، اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے. اور جب انسان آمنے سامنے لڑتے تو اس کے ساتھ شیاطین بھی لڑ رہے ہوتا ہے. ایک روحانی لڑائی بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہمیں بھی تانا دیتے کہ فلسطین اپنے موکلات بھیج دو، امریکہ بھیج دو، افریقہ بھیج دو. ہائے ہائے، ہر چیز اللہ کے امر سے کام کرتی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی روحانی طاقت دی ہوئی تھی کہ شیطان ان کے سائے سے بھی ڈرتا تھا کہ جہاں سے عمر گزرے وہاں سے شیطان میلوں دور بھاگنا شروع کر دیں اور دیکھ کے ہی بھاگنا شروع کر دیں. تو شیطان عمر کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا. تو یہ روحانی طاقت تھی. ایک دن جلال میں آئے، تلوار اٹھائی، کہا میں جا کے ابلیس کو قتل کرنے جا رہا ہوں. مفہوم اس طرح سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا، بلاؤ اس کو بٹھایا، چھوڑ دو اس کو. فرماتے اگر میں اس کو روکتا نہیں، ابلیس کو قتل کر دیتا. تو اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں کہ ابلیس کو بھی قتل کر دیں. بس شرط یہ ہے، فرق یہ ہوتا ہے اللہ کا امر نہیں ہوتا. حدیث قدسی کا مفہوم ہے، سوال کرنے والوں موکلات وہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو. حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس کو میں اپنا ولی بناتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے.
میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی آنکھ کا دیکھنا اللہ کے امر سے، اس کی کان کی سماعت سننا اللہ کے امر سے، اس کی زبان کے الفاظ اللہ کے امر سے، اس کے ہاتھ کی حرکت، پاؤں کی حرکت اللہ کے امر سے۔ جب اللہ کا امر ہوگا پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے۔ ولی کو ولی مانو لیکن ولی کو خدا بھی نہیں مانو۔ مخلوق کو مؤثر بذات نہ سمجھو، یہ بولو کہ اللہ نے اثر اس میں رکھا ہے، جب اللہ چاہے گا اس کے اثر کو دکھا دے گا۔ تو جیسے اللہ کا امر ہے نا، پھر دیکھ لینا کہ کہاں یہ موکلات جاتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، میدان بدر 313 صحابہ، سامنے 1000 کا لشکر، 1000 کے لشکر کے ساتھ مشورہ، طریقے، یہ کون سکھا رہے ہیں ان کو؟ ابو جہل کو کون سکھا رہا تھا؟ ابلیس سکھا رہا ہے۔ کون سکھا رہے ہیں؟ کہتا نا یہ موکلات کہاں سے آتے ہیں، جنات کہاں سے آتے ہیں، شیطان کہاں سے آتے ہیں، ان کا کیا کام ہے، انسانوں کی لڑائی ہے۔ اب یہ دیکھو نا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، مقابلے میں ابلیس آیا ہوا ہے ابو جہل کے ساتھ، مشورہ دے رہے کہ تم یہ کر دو وہ کر دو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعائیں مانگی، اللہ نے کیا فرمایا؟ 500 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہی تو موکلات ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے کہ جب تم جہاد کرتے ہو اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں جو کافر کے دلوں کو پکڑ لیتا ہے، ان پہ ہیبت طاری کر دیتا ہے۔ یہی تو موکل ہوتے، اور کیا ہوتے ہیں موکل؟ تم نے موکل کو کوئی الگ چیز سمجھ لیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ 500 فرشتے بھیج رہا ہوں، 1000 بھیج رہا ہوں، 2000 بھیج رہا ہوں، 5000 بھیج رہا ہوں۔ پھر کیا فرمایا؟ میرے محبوب آپ کا رب خود لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن جب جبرائیل امین کو اترتے ہوئے ابلیس نے دیکھا، 1000 لشکر کو چھوڑ کے بھاگا کہ نہیں؟ ایسے بھاگا کہ سمندر کے اندر چھلانگ لگ دی۔ بجیل کہہ رہے کہاں جا رہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، میں نے دیکھ لیا جو آ رہے۔ اور یہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے اندر تے کے اندر چلا گیا، اور اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تجھے اپنا وعدہ تو یاد ہے نا، تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی ہے۔ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آگے موکل کہاں سے؟ تو یہاں روحانی بھی لڑائی ہوتی ہے۔ جب یہاں فوج لڑتی ہے، وہاں کے جادوگر کی ٹیم بھی آپ پہ وار کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری فوج مغلوب ہو جائے۔ یہاں سے اللہ نے نقشبندی شازیوں کو پیدا کیا، وہ بھی اپنا وار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سی سوالات ہیں۔ ہر فن کے لیے اللہ نے اس کے ماہرین کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ اس ٹائم ہمارا سلسلہ محاذ پہ چل رہا ہے۔ کس پہ چل رہا ہے؟ محاذ پہ۔ یہ علاج اور معالجہ یہ تو بہانہ ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے بس۔ ہمارا اصل کام علاج اور معالجہ نہیں، اصل کام تصوف ہے۔ دو ہزار 15 کے 16 میں جب انڈیا کے جادوگروں کی تنظیم نے ہمارے مرکز پہ حملہ کیا، ہمارے مرکز کے کمپیوٹر کو اڑا دیا۔ حضرت صاحب ہمارے سفر میں تھے، یہاں سے ساتھیوں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت سارا سسٹم ہو گیا، وہاں ان کے ڈھانچے بنے ہوئے آ رہے ہیں، اور کیا پیغام آ رہے ہیں انڈیا کے جادوگروں کی طرف سے؟ ہم نے بند کر دیا، تم میں تب پڑے تو کھول کے دکھاتا ہوں۔ حضرت نے کہا اچھا اتنے بڑے ہو گئے؟ حضرت نے الٹا کے پلٹایا، جب ان پہ پھینکا تو ان کے جادوگر ہاتھ جوڑنے لگے، کہا ہم سمجھ گئے کہ تم بھی نقشبندی شازیوں، اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے۔ یہ چھوڑو، یہ صرف خیال نہیں ہوتا، ہوائی تیر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے نے پورے پاکستان کا آثار لگایا، سمندر کا آثار لگایا، پورے پاکستان کو سیل پیک کی۔ یہاں بھی دنیا میں یہودیوں کا جال نہیں چل سکتا، یہاں کسی کے بھی ایک دنتر منتر نہیں چل سکتے، یہاں کسی کا شیطان آئے گا واپسی نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلے آپ پہ حملہ کرنے سے پہلے ان کی ٹیم بیٹھ جاتی ہے، جادو کر رہے ہوتے ہیں مغلوب کرنے کے لیے، پھر وار کرتے ہیں۔ اب سب کی آنکھیں کیوں کھل رہی ہیں؟
میرے محترم ساتھیوں، بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارا مقصد کسی پر وہ کرنا نہیں، ہم تو اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں. ہمارا ملک بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے ادارے اللہ کی نعمت ہے، ہمارے جتنے بھی یہاں لوگ جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے ساری. ہم آپس میں جتنا بھی لڑ لیں، لیکن جب ملک پر سخت حالات آتے ہیں ایک سارے ایک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہی وہ حقیقت ہے، یہی حب الوطنی ہے کہ ہمیں اپنی محبت ملک سے کتنی محبت ہے. ہم آپس میں تو لڑیں گے، سیاستدان آپس میں لڑیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جہاں ایک ملک کی بات آ گئی وہاں سارے ایک ہو گئے. یہی تو اس ملک کی خوبصورتی ہے، اور کیا ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم اللہ کا بس شکر ادا کرتے رہے، ہر حال کے اندر جس حال میں اللہ رکھے شکر ادا کریں، جس حال میں رکھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصوف کے اندر لڑائیاں نہیں ہوتی ہے. وہ بھائی تصوف کے اندر ہے ہی لڑائی. فرق اتنا ہے کہ موجودہ دور میں تصوف صرف نام کی ہے. صوفی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جو کتابوں سے پڑھ پڑھ کے کہ صوفیہ کی اصطلاح پڑھ لیتا ہے تو بھائی میں تو صوفی بن گیا. یہ اصطلاح سے کوئی صوفی نہیں بنتا، یہ کیفیت سے بنتا ہے، پینے سے بنتا ہے، پڑھنے سے کوئی نہیں بنتا. پڑھنے میں اور پینے میں فرق ہے. بڑی بڑی کتابیں پڑھ لو تو کیا صوفی بن کے پڑھنے سے؟ نہیں، پینے سے بنتا ہے، مجاہدے سے بنتا ہے. ہمارے اکابر سارے صوفی تھے نا. دیوبند تو پورا، دیوبند کا چپڑاسی بھی صاحب نسبت ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ تو عملیات ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے ہی تصوف کے اندر. جس کو اللہ معرفت سے نوازتا ہے سب سے پہلے اس کے سامنے شیطان کو اللہ کھڑا کرتے، مقابلہ کرواتے دونوں کا. شیطان کو کراس کر کے تو اوپر جاتا ہے بندہ. تو شیطان ناسوت میں گھوم نہیں سکتا، تو ملکوت چلا جائے. ہائے ہائے، تصوف کیا ہے؟ تزکیہ نفس، جہاد فی النفس. سب سے بڑا جہاد کیا؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد فی النفس. اب جہاد فی النفس کیا ہے؟ کھانا نہیں کھانا، کم کھانا، کھانا چھوڑ دینا، اس کو جہاد فی النفس نہیں کہتے ہیں. جہاد فی النفس ہوئے کہ نفس کے ذریعے سے جہاد کرنا، نفس کے ذریعے سے لڑنا. جیسے نا آج فوج نے ہیک کیا نا سارا سسٹم، اس طرح جب انسان اپنے نفس پر محنت کرتا ہے اس کا نفس بن جاتا ہے، تو یہ بھی ہیک کرتا ہے سسٹم کو. ایک بندے نے کتابیں لکھی، 10 سال محنت کی، اس کے نفس جب اس کو دیکھتے پورا ہیک کر کے لے آتا ہے ادھر ہی. اس کو کہتے ہیں جہاد فی النفس. ایک جادوگر 15 سال 20 سال 25 سال محنت کرتے اتنا بڑا ٹاپ کا جادوگر بنتا ہے. جہاد فی النفس یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس اتنا روحانی طاقتور بن جاتا ہے، جب اس کا نفس جاتا ہے اس کی 25 سال کی محنت کو اٹھا کے یوں لے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس کے ذریعے سے لڑنا. یہ کتابوں سے کوئی صوفی نہیں بنتا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اس ملک پر بہت بڑا کرم کیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. خدا را ہم اپنی نعمت کا شکر ادا کریں. جتنی اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہم اس پہ ناشکر نہ بنے. اللہ کے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ